بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ، دس از لیکچر نمبر 29 اینڈ آئی ایم فخر لودھی. پچھلے لیکچر میں ہم نے اپنی بات کوڈنگ سٹائل کے حوالے سے بات شروع کی تھی. انشاءاللہ آج اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا چلتے ہیں، ذرا پچھلے لیکچر کو ایک بار ذرا ایک نظر اسے دہرا لیں، ذرا ایک نظر دیکھ لیں کہ ہم نے کیا باتیں کی تھیں، تاکہ ہم اپنی بات کو آسانی سے آگے بڑھا سکیں. تو یہ پچھلے لیکچر کا ریکیپ. پچھلے لیکچر میں جیسے کہ میں نے بات کی، ہم نے کوڈنگ سٹائل کے حوالے سے بات کی تھی. تو سب سے پہلے ذرا ایک بار پھر سے دہرا لیں کہ سٹائل کیا چیز ہے، سٹائل کی کیوں ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ کو کچھ یاد ہو اس بارے میں. ہم نے یہ کہا تھا کہ سٹائل بیسکلی از نتھنگ بٹ اے ڈسپلنڈ اپروچ ٹو رائٹنگ کوڈ. ہمارا مقصد کوڈ لکھنے کا کیا ہے کہ مقصد ایسا کوڈ لکھنا ہے جس کو دوسرے پڑھ سکیں، اس کو پڑھ کے آسانی سے سمجھ سکیں، اور اس وجہ سے اس میں مینٹیننس آسان ہو جائے. فاؤلر کی اسٹیٹمنٹ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں: اینی فول کین رائٹ پروگرامس دیٹ کمپیوٹرز کین انڈرسٹینڈ. گڈ پروگرامرز رائٹ کوڈ دیٹ ہیومنس کین انڈرسٹینڈ. بیسکلی مقصد کوڈنگ کا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایگزیکیوٹیبل فائل بنا دیں، کمپائل کر دیں، اس کے بعد اپنا پروگرام چلا دیں. کیونکہ اس پروگرام نے سال ہا سال چلنا ہے، اس وجہ سے مینٹیننس بیکمز این امپورٹنٹ ایشو. تو ایسا کوڈ جس کو مینٹین نہ کیا جا سکے، وہ اوور آل سسٹم کی کاسٹ بڑھانے کا ذمہ دار ہوگا. اور کس طریقے سے آپ اس کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں؟ بیسکلی ہم ایسا کوڈ لکھنا چاہتے ہیں. یہ ساری ایکٹیویٹی جو اس سے پہلے بھی ہم نے کی تھی، جو ریکوائرمنٹ کی، ڈیزائن کی، ہمیشہ ہمارے مد نظر جو بات تھی وہ مینٹیننس تھی. تو مینٹیننس کے حوالے سے ہم کوڈ میں بھی اس طریقے سے کوڈنگ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا آسان ہو. جب اس کو پڑھ کے سمجھنا آسان ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں چینجز کریں گے، اس میں انہینسمنٹس ہم لے کے آئیں گے، تو وہ بھی ہم زیادہ آسانی سے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. تو اس سارے معاملے میں ایک جو کوڈنگ کا جو سٹائل جو ہے، دیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ، ویری سگنیفیکنٹ رول. سٹائل کیا ہے؟ ایک کنسسٹنٹ ڈسپلنڈ اپروچ ٹو رائٹنگ کوڈ. یہ سٹائل کیونکہ ایک اہم رول پلے کرتا ہے، اس وجہ سے آپ کو وہ سٹائل وہ اپنانا چاہیے جو اس سارے حوالے سے آپ کی مدد کرے. تو اس میں کیا چیزیں آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا کوڈ اوور آل ایسا سٹائل آپ اپنائیں کہ کوڈ آپ کا سمپل ہو، کلیئر ہو اور وہ فلیکسیبل ہو. یا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنے میں، سمجھنے میں آسانی ہو، کلیئرٹی اینڈ سمپلسٹی، اور فلیکسیبلٹی کیونکہ اس میں آپ کو بعد میں انہینسمنٹس کرنی ہیں، اور اگر آپ کو اس میں چینجز کرنی ہیں، جتنا وہ آپ کا فلیکسیبل کوڈ ہوگا اتنی آپ کو آسانی ہوگی. تو یہ سٹائل کا یہ ایک حصہ ہے. تو یہ کیسے آپ ایسا سٹائل بنا سکتے ہیں؟ سٹائل بیسکلی اگر آپ چیزیں وہ یوز کریں گے جو نیچرل ہوں، ایسی چیزیں جو کمپلیکس نہ ہوں، ایسی چیزیں جن میں ٹرکس نہ ہوں، اگر آپ ایسا سٹائل آپ استعمال کریں گے، اگر آپ ایسا سٹائل اپنائیں گے، تو آپ کا کوڈ یہ سمپل بھی ہوگا اور کلیئر بھی ہوگا. فلیکسیبلٹی کا جہاں تک تعلق ہے، وہ بہت ساری چیزیں ڈیزائن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. کوڈنگ میں ذرا کم اس کی گنجائش ہے، لیکن بہرحال کوڈنگ میں بھی کہیں کہیں گنجائش ہوتی ہے. جہاں پر ایسے معاملات آئیں گے، میں آپ کے سامنے ان کو آئیڈینٹیفائی کروں گا، ان کو خاص نشاندہی ان کی کروں گا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک سٹائل بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور پرنسپلز آف سٹائلز کیا ہیں؟ کلیئرٹی، سمپلسٹی اور فلیکسیبلٹی. پچھلی بار جب ہم نے کچھ بات کی تھی تو ہم نے نیمنگ کنونشنز کے حوالے سے کچھ بات کی تھی. ہم نے کچھ جنیرک نیمنگ کنونشنز کی بات کی تھی، کچھ ہم نے اسپیسیفک نیمنگ کنونشنز کی بات کی تھی. جنیرک نیمنگ کنونشن میں جو چیز خاص طور پہ اہم ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے، ایک تو وہ ہنگیرین نوٹیشن یوز کرنا. ہنگیرین نوٹیشن کیا ہے کہ آپ میننگ فل جب ویریبلز یا آئیڈینٹیفائرز کے نام آپ بنائیں، تو اگر دو لفظوں کو جوڑ کے آپ کو نام بنانا پڑتا ہے، فار ایگزامپل انڈیکس فائل، اگر یہ دو لفظ ہیں، ان کو جوڑ کے آپ ایک ویریبل کا نام بنا رہے ہیں، تو اس میں ہنگیرین نوٹیشن کا مطلب ہے جہاں سے دوسرا لفظ شروع ہوتا ہے وہاں پر اس کو کیپٹلائز کرنا ہے، اور باقی لوور کیس لیٹرز ہوں گے. کچھ اس میں
ایکسیپشنس تھیں جہاں پر ہم نے ایبریویشنس کا ذکر کیا تھا، HTML یا ROI یا اس طرح کی چیزیں اگر وہ آپ کر رہے ہیں تو بعض اوقات آپ لوور کیس اور اپر کیس آپ مکس کر کے آپ کام کریں گے. وہ کچھ دوسری کنونشن تھیں جن کو خاص طور پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایکسیپشنس کہاں پر ہیں. لیکن ہنگیرین نوٹیشن واز ون. اور پھر اس میں ہم نے دو طرح کی بات کی تھی ود ان دیٹ ہنگیرین نوٹیشن کہ اگر ہم ٹائپ کا ذکر کر رہے ہیں تو ٹائپ کا پہلا کیریکٹر کیپٹل ہوگا، اور اگر ہم ویریبل یا دوسرے آئیڈینٹیفائرس کا نام استعمال کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں، جیسا کہ ویریبل کا نام یا آپ کے میتھڈ کا نام، تو اس میں پہلا کیریکٹر اسمال ہوگا، باقی کنونشن وہی کی وہی فالو ہوگی، اور اس سے ہمیں کافی آسانی سے یہ پتہ لگ جائے گا کون سا ویریبل ہے اور کون سی ہم ٹائپ کی بات کر رہے ہیں. پھر ہم نے کانسٹنٹس کے نام کی بات کی. کانسٹنٹس کے نام کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ کانسٹنٹس سارے کیپٹل ہونے چاہیے، سارا لفظ اس میں، اس سے آپ کو آسانی سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ پرٹیکولر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یا نام استعمال ہو رہا ہے یا آئیڈینٹیفائر استعمال ہو رہا ہے یہ ایک کانسٹنٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو اس میں آپ کو ہنگیرین نوٹیشن یوز کرنے کی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، اس وجہ سے اسے آپ انڈر اسکور کے ساتھ آپ ان کو بنائیں گے. یہ بیسیکلی تین موٹے موٹے اصول تھے ہمارے اسپیسیفک ناموں کے حوالے سے. اور پھر یہ تھا کہ نام جو ہیں وہ میننگ فل ہونے چاہیے. نام ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جن کا مطلب کچھ نہ نکلے، تاکہ اس سے آپ کو پڑھنے والے کو دقت نہ ہو مطلب کو سمجھنے میں. جو چیز اور امپورٹنٹ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کوڈ ایسے لکھیں کہ جس کو ہم سیلف ڈاکومنٹڈ کوڈ کہتے ہیں. کامنٹس کی گنجائش اس میں کم سے کم ہو، کامنٹس لکھنے کی ضرورت اس میں کم سے کم ہو، کامنٹس سے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت کم سے کم ہو. بعض اوقات ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ جہاں پر کامنٹ لکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ الگورتھم اٹ سیلف از ویری کمپلیکس اور اس کو کچھ بتانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. وہاں پر یہ بات ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ کامنٹ سے بچنا چاہیے. آج ہم ان نیمنگ کنونشنز کی بات کو اب ذرا تھوڑا سا جاری رکھیں گے اور اسی سلسلے میں اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. میں سب سے پہلے آج جو بات کروں گا اس کو بیسکلی نیمنگ کنونشن کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ہم فائلز اور ان سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کے نام کیسے ہونے چاہیے، اور پھر ہم اپنے اسٹائل کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. تو یہ فائلز کے نام کیسے ہونے چاہیے؟ C++ کی ہیڈر فائلز میں بیسیکلی ایکسٹینشن .h یوز کرنی چاہیے، اور سورس فائل میں CPP یا .C++ دونوں ایکسٹینشن استعمال ہوتی ہیں. دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کر لیں، لیکن بہرحال ایک بات ذرا یاد رکھیے کہ جو بھی استعمال کریں وہ ایک کنسسٹنٹ طریقے سے استعمال کریں. یہ نہ ہو کہ کبھی آپ ++ استعمال کر رہے ہیں اور کبھی آپ PP یوز کر رہے ہیں اور کبھی آپ .cc یوز کر رہے ہیں. جو بھی کرنا ہے کنسسٹنٹ طریقے سے کریں، اٹ ول بی ایکسیپٹیبل. ناموں کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیز جو ہے دیٹ از کلاسز شوڈ بی ڈکلیئرڈ ان انڈیویجول ہیڈر فائلز. بیسکلی جو ہیڈر فائل جو ہے ایک ہیڈر فائل وہ ایک کلاس سے اس کا تعلق ہونا چاہیے، اور انڈیویجول ہیڈر فائل میں انڈیویجول کلاسز آنی چاہیے، اور فائل نیم شوڈ میچ دی کلاس نیم. جو کلاس آپ بنا رہے ہیں فائل کا نام .h جب ہیڈر فائل کی کر رہے ہیں تو وہ فائل کا نام بھی وہی ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ کی یہاں پر کلاس جو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں اس فائل میں مائی کلاس ہے، تو آپ کی جو ہیڈر فائل کا نام ہوگا وہ بھی ہوگا مائی کلاس .h. اس سے آسانی ہو جاتی ہے بہت زیادہ کہ آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سی کلاس کس فائل میں بتائی گئی ہے، کس فائل میں ڈیفائن کی گئی ہے، کس فائل میں ڈکلیئر کی گئی ہے. دوسرا امپورٹنٹ اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفینیشن اور ڈیکلریشن دونوں کو الگ الگ ہونا چاہیے. آل ڈیفینیشن جہاں پر ایکچولی کوڈ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے شوڈ بی سیپریٹ فرام دی ہیڈر فائل، اور یہ آپ کی سورس فائل میں ہونا چاہیے، اور سورس فائل کا نام بھی کلاس کا نام ہونا چاہیے، اور آگے اس کی ایکسٹینشن .cpp یا .cc یا .c++ جو بھی آپ ایک اسٹائل بنا لیں اپنی آرگنائزیشن میں، اس کو جو آپ فالو کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. یہ جو اسٹائل ہم بات کر رہے ہیں نام فائل کا وہی ہونا چاہیے جو کلاس کا نام ہو، اور ایک کلاس ایک فائل میں صرف ایک ہی کلاس ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹائل ہے. اس کی نمبر آف امپلیکیشنس ہیں، اور وہ امپلیکیشنس کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کلاس کو آپ نے ڈھونڈنا ہے
تو آپ کو بڑی آسانی سے پتہ لگ جائے گا کہ کون سی فائل میں یہ کلاس لکھی گئی ہے، اس کی ہیڈر فائل کون سی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن فائل کون سی ہے، سورس فائل کون سی ہے. دوسری اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ جب آپ ایک اس طریقے سے گروپ میں کام کرتے ہیں جہاں پر مختلف لوگ مختلف سسٹم کے حصوں پہ کام کر رہے ہوں، تو یہ بڑی آسانی ہوتی ہے کہ اگر ایک پروگرامر کو آپ نے ایک فائل دے دی ہے، ایک آپ نے کلاس امپلیمنٹ کرنے کے لیے دے دی ہے، تو وہ بیسیکلی ایک فائل کے اوپر ہی کام کر رہا ہے، وہ ملٹیپل فائلز پہ کام نہیں کر رہا. اور پھر یہ ہے کہ کوڈ کے بیچ میں دوسری فائلز آنے سے اگر آپ کی فائل ہے اس میں آپ نے 3 مختلف کلاسز کو ڈکلیئر کیا ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن آپ نے دے دی ہے. اب سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس فائل کا نام کیا ہو، ان تینوں میں سے کوئی ایک. اگر تینوں میں سے کوئی ایک ہو تو باقی 2 کو ڈھونڈنے کے لیے ہم کیا میتھڈ استعمال کریں گے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ 2 باقی جو کلاسز ہیں وہ کون سی فائل میں ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ اصول ہے، یہ ایک اچھا اصول ہے، بڑا سمپل سا اصول ہے. عام طور پہ میں نے کئی بار یہ دیکھا ہے کہ ایک ہی جگہ فائل میں ایک ہی فائل میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. یہ پروڈکشن کوڈ، انڈسٹریل اسٹرینتھ کوڈ لکھنے کے لیے یہ ایک بری بات ہے. اس لحاظ سے یہ بڑی مشکلات پیدا کرتی ہے بعد میں چل کے، اور اس سے مشکلات اس طریقے سے آتی ہیں کہ کوڈ کو پڑھنا، سمجھنا، ڈھونڈنا، غلطی کو تلاش کرنا، وہ سارے کام مشکل ہو جاتے ہیں. تو اس اگر پرنسپل کو آپ فالو کریں گے تو آپ کے لیے یہ آسانی پیدا ہوگی. اس حوالے سے جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے جس کا پہلے میں نے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ ڈیکلریشن اور ڈیفینیشن دونوں الگ الگ ہونی چاہیے. ڈیکلریشن وہ ہیڈر فائل میں ہونی چاہیے اور ڈیفینیشن جو ہے وہ سورس فائل میں ہونی چاہیے. ان دونوں کو اگر آپ ایک ہی فائل میں رکھیں گے تو اس سے بہت ساری مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. ذرا آپ یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہیڈر فائل جو بنتی ہے اس کا استعمال کیا ہوتا ہے. یہ ایکچولی کسی اور جگہ پہ آپ جہاں پر بھی اس فائل کو یوز کرنا ہے، اس کلاس کو یوز کرنا ہے، وہاں پر یہ ہیڈر فائل انکلوڈ ہوگی. انکلوڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیڈر فائل میں جو کوڈ لکھا گیا ہے وہ کوڈ پورا کا پورا وہاں پر انکلوڈ ہوگا. پری پروسیسر اس کو کاپی کرے گا، اس کے بعد اس کوڈ کو کمپائل کرے گا. تو ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ ہیڈر فائل میں ہی یا ایک ہی فائل میں آپ نے ہیڈر کی انفارمیشن اور امپلیمنٹیشن کی انفارمیشن دونوں دی ہوتی ہیں تو پھر اس سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر انکلوڈ آپ کرنا چاہیں گے اس فائل کو، اس کا مطلب ہے کہ پورا کا پورا کوڈ بھی آپ اس کو مہیا کریں گے، آپ اس کوڈ کو کمپائل کر کے الگ سے نہیں رکھ سکتے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اس سے آپ کی سارٹ آف لائبریریز نہیں بن سکتی. آپ بیسیکلی اپنے کوڈ کو اوپن کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے پھر سسٹم میں مینٹیننس بھی ایک بڑا ایشو بنتا ہے. ہیڈر فائل کا جہاں تک تعلق ہے انٹرفیس کا تعلق ہے. آپ انٹرفیس کو چینج نہیں کرنا چاہ رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا جو دوسرے فنکشنز ہے، دوسری کلاسز، میری کلاس جو میں نے امپلیمنٹ کی ہے اس کو استعمال کر سکتی ہیں تھرو دس انٹرفیس. لیکن اگر آپ نے وہ امپلیمنٹیشن بھی اس کے بیچ میں ڈال دی اور کل کو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے کیس میں اگر آپ نے وہ ہیڈر فائل میں انٹرفیس رکھا ہوا ہے اور سورس فائل میں اس کی امپلیمنٹیشن رکھی ہوئی ہے تو آپ کی مینٹیننس بڑی آسان ہے. آپ نے پیچھے سے اسے کمپائل کیا، آپ نے پیچھے سے اسے چینج کیا، اس کے بعد کمپائل کیا، اس کے بعد لنک کر دیا اور پروگرام ویسے چلتا رہا. اب آپ کو جو یوزر کا جو سورس کوڈ ہے اس میں بھی آپ کو جا کے چینجز کرنے کی ضرورت پڑے گی بیکاز دس فائل وڈ بی انکلوڈیڈ دیئر. سو یہ ایک بڑی مشکلات پیدا کرتی ہے. اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے. جہاں پر بھی آپ کا کوڈ ہو آپ کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے، بلکہ یہ وداؤٹ ایکسیپشن، صرف ایک ایکسیپشن ہے جس کا میں ذکر کروں گا، کبھی آپ کا کوڈ ہیڈر فائل کے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. وہ ایکسیپشن کون سی ہے جہاں پر آپ کا کوڈ ہیڈر فائل کے بیچ میں آ سکتا ہے؟ وہ ہے ان لائن فنکشن. اگر آپ ان لائن فنکشن لکھیں گے تو وہ ان لائن فنکشن، کیونکہ ضرورت اس چیز کی ہے بائی لینگویج ڈیفینیشن، ریکوائرمنٹ از کہ ان لائن فنکشن ہیز ٹو بی پارٹ آف دی ہیڈر فائل، ہیز ٹو بی پارٹ آف دی کلاس انٹرفیس. اس وجہ سے آپ کچھ وہاں پر کر نہیں سکتے. تو یہ آپ کی مجبوری ہے. ان لائن فنکشن آپ کو وہیں پر امپلیمنٹیشن دینی پڑے گی. باقی کسی جگہ پہ اس چیز کی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ آپ امپلیمنٹیشن ہیڈر فائل کے بیچ میں لے کے جائیں. دوسرا جو فائلز کے حوالے سے ایک چھوٹا سا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اسپیشل کیریکٹرز لائک ٹیبس اینڈ پیج بریکس دے مسٹ بی اوائڈیڈ. کوشش کریں کہ یہ آپ اس میں استعمال نہ کریں. اس سے کیا خرابی پیدا ہوتی ہے کہ دیز کیریکٹرز آر باؤنڈ ٹو کاز پرابلمس فار ایڈیٹرز، پرنٹرز، ٹرمینل ایمولیٹرز اور ڈیبگرز وین یوزڈ ان اے ملٹی پروگرامر ملٹی پلیٹ فارم انوائرمنٹ.
ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پہ آپ جاتے ہیں تو یہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ذرا فارمیٹنگ کے حوالے سے فائل میں ہی یہ چیز ہم آگے چل کے ذرا اور زیادہ ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے کہ اسٹیٹمنٹس کیسے لکھنی چاہیے. لیکن یہ کیونکہ ہم فائل کا ذکر کر رہے ہیں اور فائل میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اسٹیٹمنٹ ایک لائن پہ آئے، بعض اوقات یہ اسٹیٹمنٹس ایک لائن پہ پوری نہیں آتی ہیں، آپ کو ایک سے زیادہ لائنس پہ اپنا کوڈ لکھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے کیا ریکمنڈیشنس ہیں؟ دی کنونشن از دی انکمپلیٹنیس آف اسپلٹ لائنس مسٹ بی میڈ آبویس. اور اس کی ایگزامپلس کیا ہیں کہ یہ پہلی ایگزامپل ہے ٹوٹل سم از اکول ٹو اے پلس بی پلس سی پلس ڈی پلس ای. یہاں پر کیا ہو کیا رہا ہے کہ یہ سی کے بعد جو پلس ہے اس کے بعد اگلی لائن پہ جو نیکسٹ کوڈ کا حصہ لکھا گیا ہے. دوسرا ایگزامپل میں فنکشن اس کا پیرم 1 پیرم 2 کوما پھر اگلی لائن میں پیرم 3. تیسرے ایگزامپل میں سیٹ ٹیکسٹ اس کے بعد بریکٹ شروع اور ود ان پیرنتھیسیز لانگ لائن اسپلٹ، اس کے بعد پیرنتھیسیز کلوزڈ اینڈ دین the next is on the rest of the text is on the next line. اور اسی طریقے سے for کے کیس میں یہ ٹیبل نمبر از equal to 0 سیمی کولن، پھر ٹیبل نمبر از لیس دین میکسیمم ٹیبل سیمی کولن اینڈ دین the rest of the part is in the next line that is table number plus equal to table step. اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ جو پہلی اسٹیٹمنٹ تھی اس کنونشن کی کہ لائن اسپلٹ شوڈ بی میڈ آبویس. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ آپ نے ایگزامپلس دیکھی، یہ مطلب کیا ہے؟ آبویس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پہلی ایگزامپل میں یا جب ہم نے کہا کہ پلس اور باقی اس کا حصہ اگلی لائن میں، اب وہ پلس کرنے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے کو فوری طور پہ یہ چیز اندازہ اس کا ہو جائے گا کہ اس کے آگے کچھ ابھی رہتا ہے، یہ پلس پہ یہ اسٹیٹمنٹ ختم نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائن آگے چل رہی ہے. اگر اس کو آپ پلس سے پہلے پلس کو نیچے اگلی لائن پہ لے جائیں تو یہ ذرا ایک تھوڑی سی زیادہ مشکل صورتحال پیدا ہوگی اس میں، یعنی کہ آبویسلی یہ تو نظر آ رہا ہے کہ سیمی کولن نہیں ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ذرا تھوڑا سا یہ مشکل ہو جاتا ہے، اتنا آبویس نہیں رہتا کہ یہ اس کے آگے کچھ ہے. پلس کے بعد ہمیشہ کیونکہ یہ پلس ایز اے بائنری آپریٹر کے طور پہ یوز ہو رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک لیفٹ سائڈ پہ آیا ہے تو دوسرا اس کا آپرینڈ جو ہے وہ اس کے بعد آئے گا، اور اگر آپرینڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگلی لائن پہ چل رہی ہے. اسی طریقے سے دوسری اسٹیٹمنٹس ہم نے کوما یا سیمی کولن یہ فور کی اسٹیٹمنٹ میں ہم نے دیکھا تھا. مقصد صرف یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ اس کو ختم کریں جہاں پر یہ چیز آبویس ہو کہ ابھی اسٹیٹمنٹ ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے اور یہ اگلی لائن پہ اس کی کنٹینیوشن ہے. یہ آپ کی ریڈیبلٹی امپروو کرنے میں یہ کافی آسانیاں پیدا کر دیتی ہے. ایک اور بڑا ہیڈر فائل کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ شاید آپ کرتے بھی رہے ہوں پریکٹس، اگر نہیں کرتے تو یہ ایک لازم بات ہے، یہ آپ کو کرنا چاہیے، ادروائز یہ بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتا ہے، آپ کا کوڈ کمپائل بھی نہیں ہوتا بعض اوقات. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کی ہیڈر فائل مسٹ انکلوڈ اے کنسٹرکشن دیٹ پریونٹس ملٹیپل انکلوژنس. ملٹیپل انکلوژنس کیا چیز ہے کہ اگر آپ کی ایک ہیڈر فائل ہے، اس میں آپ نے کوئی فائل انکلوڈ کی ہوئی ہے، اب اس فائل میں کسی اور جگہ سے دوسری ایک فائل انکلوڈ ہو رہی ہے جو آپ کی اپنی ہیڈر فائل میں بھی انکلوڈ ہو رہی ہے، تو اب یہ ملٹیپل انکلوژنس آ گئی. ایک ہی ہیڈر فائل دو مختلف جگہ سے، ایک ڈائریکٹلی اور ایک آپ انڈائریکٹلی تھرو دی ادر ہیڈر فائل جو آپ نے اپنی ہیڈر فائل میں انکلوڈ کی ہے. تو اس سے یہ ملٹیپل انکلوژن کے پرابلم آ جاتے ہیں اور موجول نیمز کے کانفلکٹس آ جاتے ہیں. اس میں ویریبل نیم اور ڈفرینٹ آئیڈینٹیفائرز جو اگر اس ہیڈر فائل میں ڈیفائن کیے ہوں ان میں کانفلکٹ آ جائیں گے، کمپائلر کو پتہ نہیں لگے گا اور یہ کمپائلر آپ کا ایرر دے دے گا. تو اس کے لیے وٹ یو ہیو ٹو ڈو از، دا کنونشن از دیٹ آل اپر کیس کنسٹرکشن آف دی موجول نیم، دا فائل نیم اینڈ دی ایچ فائل سفکس should be used. یہ اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ if ndef mod file name underscore h define mod underscore file name underscore h اور پھر جو کچھ آپ نے کرنا ہے and then ndef. so basically یہ ایک آپ sort of macro آپ ڈیفائن کر رہے ہیں
اور یہ ایک گلوبل میکرو ماڈ فائل نیم ہے ان دس پرٹیکولر کیس. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر میکرو آلریڈی ڈیفائن نہیں ہوا تو پھر یہاں پر یہ اس میکرو کو جا کر ڈیفائن کر دو اور پھر اس فائل کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو انکلوڈ کر کے اس کو جو اس کے ساتھ کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. if اینڈ ایف سے اینڈ ایف تک اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ آپ کے اس میں حصہ بن جائے گا. اگر یہ میکرو آلریڈی ڈیفائنڈ ہے دیٹ از if اینڈ ایف از ناٹ ٹرو, if اینڈ ایف mod file name underscore h is not true, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فائل آلریڈی انکلوڈ ہو گئی ہوئی ہے آپ کے اس میں, آپ کے سسٹم میں. یہ اسی وجہ سے یہ میکرو ڈیفائن ہوا تھا. اگر یہ میکرو ڈیفائن ہو گیا ہے تو پھر اس if def کنسٹرکٹ کے اندر آپ نے نہیں جانا, ان چیزوں کو آپ نے لے کے نہیں آنا. اس وجہ سے آپ کی یہ ملٹیپل جو انکلوژنس جو ہیں یہ اس سے ریسٹرکٹ ہو جائیں گے, اس سے آپ کی بچت ہو جائے گی. جب بھی آپ ہیڈر فائلس لکھیں ہمیشہ ہیڈر فائل میں یہ اس طریقے سے لکھا جائے تاکہ آپ کو کمپائلیشن بعد میں اگر کسی نے اس فائل کو استعمال کرنا ہے اس کے لیے دقتیں پیدا نہ ہوں. ادروائز ان کا کوڈ کمپائل نہیں ہوگا اور بے شمار پرابلم پیدا ہو جائیں گے, آپ کی فائل کو وہ ری یوز نہیں کر پائیں گے. ایک ہیڈر فائلز کی انکلوژن کے حوالے سے ایک اور جہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہے جو عام طور پہ جس طریقے سے کنونشن ہے اسی طریقے سے استعمال کی جاتی ہے, لیکن بہرحال اس کو ایکسپلیسٹلی میں بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات غلطی ہو بھی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ انکلوڈ فائلز جو ہیں, یہ جو انکلوڈس کے جو میکرو جو ہے اٹ شوڈ بی ایٹ دی ٹاپ آف دی فائل. یہ بیچ میں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. یہ نہیں ہو کہ کچھ آپ نے انکلوڈ اوپر کی ہوئی ہیں, کچھ درمیان میں کی ہوئی ہیں, کچھ آخر میں چل کے کی ہوئی ہیں. اس سے بعض اوقات بہت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کون سی فائل انکلوڈ کی ہے, کون سی انکلوڈ نہیں ہوئی, کون کون سے موڈیولز آپ یوز کر رہے ہیں, کون سے نہیں کر رہے. یہ انکلوڈ جو اسپیسیفکیشنز جو ہیں ان کو دیکھنے سے, پڑھنے سے یہ چیز آپ پہ فوری طور پہ واضح ہو جانی چاہیے کہ آپ سسٹم کے دوسرے سسٹمز کے کون کون سے موڈیولز جو ہیں وہ آپ یہاں پر استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ان کو بہتر یہ ہے, اور بلکہ بہتر کیا ہے, یہ ہمیشہ آپ کی یہ جو آپ کی ڈاٹ ایچ فائل جو ہیڈر فائل کے ٹاپ پہ یہ چیز ہونی چاہیے, نیچے نہ ہو. تو یہ ایک کنونشن کا ہی حصہ ہے. نیکسٹ از کلاس ڈیکلریشنز شوڈ بی آرگنائزڈ ان دی فالوئنگ مینر. اس 1 2 3 4 5 6 اس آرڈر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور وہ آرڈر کیا ہے؟ سب سے اوپر کلاس کی ڈاکومنٹیشن, اس کے بعد کلاس کی اسٹیٹمنٹ, اس کے بعد اسٹیٹک ویریبلس ان دی آرڈر آف پبلک, پروٹیکٹڈ, اور اس کے بعد پرائیویٹ ویریبلس جو نو ایکسیس ماڈیفائرس جو ہیں. اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کے بعد انسٹنس ویریبلس ان دی آرڈر پبلک, پروٹیکٹڈ اینڈ پرائیویٹ. اس کے بعد آپ کے کنسٹرکٹر فنکشنز, اور آخر میں آپ کے جو دوسرے میتھڈس جو ہیں وہ لکھے جانے چاہیے. تو سب سے اوپر آپ کے اسٹیٹک ویریبلس, اس کے بعد انسٹنس ویریبلس, اس کے بعد کنسٹرکٹرز, اور اس کے بعد آپ کے باقی میتھڈس. اب یہ کنسٹرکٹرز کے علاوہ جو باقی میتھڈس جو ہیں یہ ٹپیکلی کسی اسپیسیفک آرڈر میں نہیں ہوتے, لیکن اگر 2-3 چیزوں کا آپ خیال رکھیں تو آپ کی ریڈیبلٹی زیادہ بہتر ہو جائے گی, اس کو ایکسیس کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم نے کمپلیمنٹری نامز کا ہم نے ذکر کیا تھا, گیٹ, سیٹ, اپ, ڈاؤن, نیکسٹ, پریویس, اگر اس طرح کے میتھڈس جو ہیں جن کے کمپلیمنٹری رولز ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ رکھیں تو آسانی رہے گی. ساتھ ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ ویلیو, سیٹ ویلیو, اب یہ دونوں جو چیزیں ساتھ ساتھ ہیں تو آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ 2 میتھڈس ہیں یہ کام کرنے کے لیے. ایک اس کی ویلیو گیٹ کرتا ہے اور ایک اس کی ویلیو سیٹ کرتا ہے, اور یہ دونوں کمپلیمنٹری ہیں. اگر یہ اسکیٹرڈ ہوں گے کوڈ میں تو یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہوگا اس چیز کو سمجھنا اور آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ایکچولی دیر آر دیز 2 کمپلیمنٹری فنکشنز. ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے, اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ اس کو ایک سارٹ کر کے بھی لکھ دیتے ہیں. سارٹ کر کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک الفابیٹیکل آرڈر میں جو میتھڈ جس نام سے آ رہا ہے, جو الفابیٹیکلی جو پہلے آنا چاہیے وہ پہلے آئے گا, جو بعد میں آنا چاہیے وہ بعد میں آئے گا. اس طریقے سے کسی بھی میتھڈ کو ڈھونڈنا اور اس کی اسپیسیفکیشنز کو دیکھنا اور اس کو سمجھنا ذرا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. اس کے اگر پروٹوکول کو آپ ڈھونڈنا چاہیں, اگر وہ ایک رینڈم آرڈر میں لکھے ہوں گے تو بعض اوقات وہ اسے ڈھونڈنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اگر آپ نے سارٹ کر کے اسے لکھا ہے
تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈکشنری کی طرح کون سا لفظ کس لفظ کے بعد آئے گا. یہ اسٹائل کے حوالے سے جو ناموں کی جہاں تک بات ہوئی وہ ایکچولی تو بہت زیادہ اور بھی کنونشنز ہیں، مختلف لوگوں نے ڈاکومنٹ کی ہوئی ہیں، لیکن سب پہ بات کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور اتنی زیادہ کنونشن ہو تو اس کو فالو کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ آلریڈی یہ سیٹ جو میں نے جس کا ذکر کیا یہ کافی ذرا ایک طرف بڑائی کی طرف یہ جا رہا ہے، ذرا لمبا ہو گیا ہے. ذرا اگر ہم مختصر اس کو کر سکیں تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن بہرحال میرے خیال میں یہ ایک منیمل اس کا اسٹائل کا سب سیٹ تھا ایک نیمنگ کنونشنز کے حوالے سے. ایک چیز ذرا یاد رہے کہ یہ جو آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے بات کی تھی کہ آپ ایک نیمنگ کنونشنز آپ فالو کریں سب لوگ تاکہ ایک ہی طریقے سے کوڈ لکھیں، یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ چاہے آپ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو وہ ایک نیمنگ کنونشن یوز کرتی ہے، ایک اسٹائل یوز کرتی ہے یا دوسرا اسٹائل یوز کرتی ہے، جو بھی ایک طے ہو گیا وہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن ذرا اس چیز کو کانٹیکس میں رکھیے گا کہ یہ کوڈ بعض اوقات آپ کو ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں بھی پریزنٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا شیئر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ کوڈ اگر آپ نے اپنی آرگنائزیشن کی کنونشنز کچھ اس طریقے سے ڈیولپ کی ہوئی ہیں کہ وہ ایکچولی بڑا انکنونشنل سی کنونشن ہے جو دنیا میں کہیں اور استعمال نہیں ہو رہی، تو اس سے دوسرے پڑھنے والوں کو جن کے ساتھ آپ شیئر کریں گے مشکل پیدا ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ والی کنونشنز استعمال کریں جو ساری دنیا میں عام طور پہ سمجھی جاتی ہیں اور استعمال کی جاتی ہیں. تو یہ جو میں نے آپ کو کنونشن جو آپ کے سامنے پریزنٹ کی یہ بھی ایک بڑی ایک یونیورسل سی کنونشن ہے، although there are other conventions that are available، لیکن یہ ایک بڑی کنونشنوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور یہ بیسیکلی سن سے ہم نے جاوا سے اس کی کنونشن لے کے اس میں سے یہ چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے اپنے مطابق اس کو ذرا تھوڑا سا ٹیلر کیا تھا. دوسری، اب جب ہم کنونشن کی بات کرتے ہیں، اسٹائل کی بات کرتے ہیں، تو اب یہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ ہمیں پروگرام کا سٹرکچر جو ہے وہ کیسے دینا ہے، اس کو فارمیٹ کیسے کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم جو فارمیٹ کے حوالے سے جو چیز دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹس کا فارمیٹ کیسے ہونا چاہیے. اسٹیٹمنٹس ہم کیسے لکھیں، کون سی اسٹیٹمنٹ کس طریقے سے آئے گی، اور ان میں ویریبلس کے نام اور ٹائپس کے نام کس طریقے سے ہوں گے. سب سے پہلے ٹائپس کے حوالے سے کچھ بات. جو پہلی کنونشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹائپ کنورژنس مسٹ آلویز بی ڈن ایکسپلسٹلی، نیور ریلائی آن امپلسٹ ٹائپ کنورژن. یہ جو آپ کے سامنے جو ایگزامپل جو ہے فلوٹ ویلیو از اکول ٹو فلوٹ انٹ ویلیو. اب یہ جو فلوٹ انٹ ویلیو جو لکھی جا رہی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انٹ ویلیو آن دی رائٹ ہینڈ سائڈ دس ویریبل، اس کی ویلیو جو انٹیجر تھی اس کو فلوٹ میں کنورٹ کر کے جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کے جو ویریبل ہے فلوٹ ویلیو اس میں آپ سٹور کر دیں. یہ بہتر طریقہ ہے، یہی آپ کو اختیار کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ امپلیسٹلی ٹائپ کنورژن کو دیکھیں جو آپ کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ایک ایگزامپل ہے اسی چیز کی کہ وہاں پر فلوٹ لکھے بغیر انٹ ویلیو کو فلوٹ ویلیو میں ڈالا جا رہا ہے، اور اس سے کام تو شاید وہی ہوگا لیکن ذرا پڑھنے میں دقت ہوگی. یہ اگر آپ کو شاید پروگرامنگ کے حوالے سے میں ذرا تھوڑا سا یہ یاد دلواتا چلوں کہ جو ایکسپلسٹ ٹائپ کنورژن جو ہے اس کو ہم کوئرشن کہتے ہیں، کہ آپ نے اس ٹائپ کو جو انٹ ویلیو تھی اس کو کوئرس کر کے آپ نے اس کو زبردستی آپ نے موڑ کے آپ نے فلوٹ ٹائپ میں کنورٹ کر دیا اور پھر اس کے بعد اس کو رزلٹ کو سیو کر دیا. تو یہ ایکچولی آپ کو ایکسپلسٹ کوئرشن کی ضرورت پڑے گی. ایکسپلسٹلی ٹائپ کو کورس کرنا بہتر ہے، اس سے پروگرام پڑھنے والے کو فوری طور پہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ انٹ ویلیو تھی، اس کو آپ فلوٹ ویلیو میں کنورٹ کر کے فلوٹ ویلیو میں سٹور کر رہے ہیں. ادروائز بعض اوقات یہ غلطی ہو جاتی ہے اور یہ چیز بعض اوقات مشکلات پیدا کرتی ہے، بعض اوقات کہیں پر ٹرنکیٹ ہو جاتی ہے، کہیں پر اور چیزیں اس طرح آ جاتی ہیں جس کے بارے میں یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک چیز ذرا میں آپ کے انٹرسٹ کے لیے یہاں پر ذکر کرتا چلوں کہ ایکچولی جو ایک اور بہت مشہور پروگرامنگ لینگویج ہے ایڈا اس کا نام ہے. اس کا پہلے بھی ذکر ہم نے کیا تھا جب ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بات کر رہے تھے کہ ایڈا کی ڈیزائن کی ایفرٹ واز ایکچولی ون آف دی لارجسٹ سافٹ ویئر انجینئرنگ ایفرٹس. سو ایڈا لینگویج ایکچولی الاؤ ہی نہیں کرتی آپ کو امپلیسٹ ٹائپ کنورژن. اگر آپ کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ویریبل کی ٹائپ فرق ہے
اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ویریبل کی ٹائپ فرق ہے تو لینگویج کا کمپائلر جو ہے وہ آپ کا کوڈ کمپائل کرے گا ہی نہیں جب تک آپ اس کو ایکسپلیسٹلی ٹائپ کنورژن نہیں کریں گے. اور اس کی وجہ بیسیکلی یہی تھی کہ ایکسپیرینس سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جہاں پر ٹائپ کنورژن نہیں کی جاتی وہاں پر کئی بار ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو کافی آسانی سے ریموو کی جا سکتی ہیں اگر آپ نے ایکسپلیسٹ ٹائپ کنورژن کی ہو. ویریبلس کی ذرا آپ تھوڑی سی بات دیکھ لیں. تو پہلی کنونشن جو ہم استعمال کرتے ہیں یا کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ویریبلس شوڈ بی انیشلائزڈ ویئر دے آر ڈکلیئرڈ اینڈ دے شوڈ بی ڈکلیئرڈ ان دی اسمالسٹ اسکوپ پاسبل. دوسری چیز کیا ہے؟ ویریبلس مسٹ نیور ہیو ڈوئل میننگ. دس انہینسز ریڈیبلٹی بائی انشورنگ آل کانسیپٹس آر ریپرزینٹیڈ یونیکلی اینڈ وی ریڈیوس چانس آف ایرر بائی سائڈ افیکٹس. یہ کیا بات ہم کر رہے ہیں؟ ہم یہ دو چیزیں کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ویریبل کا جو جس اسکوپ میں ہم نے استعمال کرنا ہے ہمیں ڈکلیئر بھی اسی اسکوپ میں کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ویریبل صرف ایک بلاک کے اندر آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کو آپ نے فائل اسکوپ پہ آپ نے ڈکلیئر کر دیا. اس طریقے سے اس ویریبل کے بارے میں انفارمیشن جو ہے کیونکہ وہ ول بی ایکسپوز ٹو دی انٹائر فائل، اس کو یاد رکھنا، اس کو سمجھنا، اس کو لوکیٹ کرنا وہ بھی ایک ایشو بن جاتا ہے. تو جس اسکوپ میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، جتنی چھوٹی جگہ پہ آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اسی اسکوپ میں اگر آپ اس کو ڈکلیئر کریں گے، وہیں پر رکھیں گے تو اس کو پڑھنے والے کے لیے آسانی ہوگی. اس ویریبل کے بارے میں جو بھی انفارمیشن اس سے پہلے ہے اس کو یاد رکھنی آسان رہے گی. دوسری بات جو ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ کسی ویریبل کے ڈوئل میننگز نہیں ہونے چاہیے. اس کا کیا مطلب یہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ویریبل میں مختلف مواقع پہ مختلف طرح کی انفارمیشن آپ سٹور نہیں آپ کو کرنی چاہیے. اس سے کیا خرابی پیدا ہوگی؟ یاد رکھیے جب ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی، ابھی بھی مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اصل امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوڈ اس طریقے سے لکھیں کہ پڑھنے والے کو فوری طور پہ سمجھ آ جائے کہ آپ کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ویریبل کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اگر ویریبل ڈوئل میننگ کا ہوگا تو دیٹ ول کاز کنفیوژن. یہ بیسکلی بعض اوقات کچھ عادت سمجھ لیں، کچھ ایسے ہی ہے کہ نیا ویریبل ڈکلیئر کرنے کے بجائے پرانے ویریبل جو ٹیمپریری ویریبل یا کوئی اس طرح اسکریچ پیڈ ٹائپ کا ویریبل جو آپ کریٹ کرتے ہیں تو اس کو ہی ری یوز کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک نیا کیوں خام خواہ ہم ڈکلیئر کریں جبکہ یہ ایک ویریبل پڑا ہے، اسی کو دوبارہ استعمال کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے اس سے کسی قسم کی کوئی بچت نہیں ہوتی، کسی قسم کی آپ آج کل کے کانٹیکس میں خاص طور پہ کوئی میموری سیو نہیں ہے. میموری سیو اگر ہے بھی تو اٹ از انسگنیفیکنٹ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں آپ زیادہ آپ کو وہ وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس چیز کے بارے میں آپ کو وری کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کوڈ اس طریقے سے لکھا جائے جو سمجھ آئے آسانی سے. تو ویریبل ڈوئل میننگ کے لیے استعمال نہ ہو، ڈوئل پرپز کے لیے استعمال نہ ہو. تو یہی آپ کی کوڈنگ سٹائل ہے، یہی ایک بہتر کوڈنگ سٹائل ہے. اگلی جو چیز کنونشن جو ہے، جو ریکمنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کلاس ویریبل شوڈ نیور بی ڈکلیئرڈ پبلک. The concept of information hiding in encapsulation is violated by public variables. Use private variables and access functions instead. One exception to this rule is when the class is essentially a data structure with no behavior. In that case, it is appropriate to make the class instance variable public. یہاں پر جو بیسیکلی بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی آپ کے پاس کلاس میں یہ گنجائش تو یہ ہے کہ آپ پبلک جو آپ کا حصہ ہے کلاس کا اس میں آپ ویریبلس کو ڈکلیئر کر دیں. لیکن یاد رکھیے کہ جب ہم ایبسٹریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے انٹرفیس کی بات کی تھی اور ہم نے اس وقت بھی کلاس کی جب اچھی کلاس کی خوبیوں کی جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ کلاس صرف اپنا انٹرفیس ایکسپوز کرتی ہے، اپنی امپلیمنٹیشن ایکسپوز نہیں کرتی. جب آپ پرائیویٹ ویریبلس کو جو انسٹنس ویریبلس جو ہیں ان کو آپ پبلک پارٹ میں آپ ڈکلیئر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو ایکسپوز کر رہے ہیں. دی کلائنٹ پروگرام جو یوزر پروگرام ہے شوڈ ناٹ وری اباؤٹ کہ یہ ڈیٹا اسٹرکچر اندر کیسے امپلیمنٹ ہوا ہے، اس میں کون سے انسٹنس ویریبل ہیں، ان انسٹنس ویریبلس کی کون سی شکل و صورت ہے، یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو جب بھی آپ کی کلاس میں کوئی پبلک آپ کو ویریبل نظر آئے تو یو شوڈ آسک دس کوشچن کہ وائی کینٹ وی لیو وداؤٹ دس پبلک ویریبل.
کیا اس کو پرائیویٹ بنا کے اس پہ کوئی ایکسیسر میتھڈ ہم دے سکتے ہیں؟ اور عموماً آلموسٹ 100% ٹائمز آپ کو جواب یس میں ملے گا. تو جب بھی آپ کوئی پبلک ڈیٹا دیکھیں، کوئی ایسا ڈیٹا دیکھیں جو پبلک پارٹ میں کلاس میں ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس کو کبھی قبول نہ کریں، ہمیشہ اس پہ سوال اٹھائیں، اس پہ کویشچن ریز کریں، اور ہمیشہ آپ کو اس کا جواب یہ ملے گا کہ یقیناً آپ اس کو پرائیویٹ اس میں لے کے جا سکتے ہیں اور اس کے اوپر ایکسیسر میتھڈ دے کے اس کو بہتر آپ بنا سکتے ہیں. اگلی ریکمنڈیشن جو ہے وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیٹڈ ویریبلس آف دی سیم ٹائپ کین بی ڈکلیئرڈ ان اے کامن اسٹیٹمنٹ. Unrelated variables should not be declared in the same statement. اس میں جو ایگزامپل جو ہے یہ فار ایگزامپل یہ 3 ویریبلس ایکس وائی اینڈ زیڈ ہیں، اور اگلے 3 ویریبل جو ہیں یہ ریونیو جنوری، ریونیو فیبرری اینڈ ریونیو مارچ جو ہیں. یہ دونوں جو اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ فلوٹنگ پوائنٹ ٹائپ کی ویریبلس کو ڈکلیئر کر رہی ہیں، لیکن ہم نے انہیں 2 مختلف لائنوں میں یا 2 مختلف اسٹیٹمنٹس میں ان ویریبلس کو ڈکلیئر کیا ہے. بیسیکلی یہاں پر مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو ویریبل ڈیکلریشن جو ہے یہ بھی آپ کی پروگرام کی انڈرسٹینڈنگ میں ایک رول پلے کرتی ہے. وہ کہ ابھی ذرا اس ڈیبیٹ میں آپ نہ جائیے گا کہ کیا یہ ایکس وائی اینڈ زیڈ یہ میننگ فل نیمز ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی کانٹیکس میں یہ میننگ فل ہوں، کسی میں نہ ہوں. بہرحال ہمیں ایکس وائی زیڈ اس طرح کے ویریبلس حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نہ لکھیں، لیکن اس وقت جس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایکس وائی اور زیڈ جو یہ 3 ویریبل جو ہیں یہ ایک کانٹیکس کے ویریبل ہیں، اور وہ جو دوسرا ریونیو کے جو ویریبل تھے جنوری فیبرری مارچ کے جو ریونیو سے جن کا تعلق تھا، ان کا کانٹیکسٹ، ان کا تعلق ایک دوسرے گروپ سے ہے. تو ایک گروپ کے ویریبلس کو چاہے ان کی ٹائپ ایک ہی ہو، اگر ایک اسٹیٹمنٹ میں آپ لکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 2 مختلف گروپس کے ویریبلس جس طریقے سے ایکس وائی زیڈ اور جو دوسری ایگزامپلس ریونیو سے ریلیٹڈ آپ کو دکھائی تھی، کیونکہ ان کی گروپنگ مختلف ہے. اگر یہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ میں لکھتے ہیں فلوٹ ایکس وائی زیڈ ایکس کاما وائی کاما زیڈ کاما فیبرری ریونیو، جنوری ریونیو، مارچ ریونیو، تھنگس لائک دیٹ، پروگرام کمپائل کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ریڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک جو ذہن میں جو پکچر بن رہی ہے کہ یہ ریلیٹڈ گروپ آف ڈیٹا ہے اور یہ ریلیٹڈ گروپ آف ڈیٹا ہے، وہ پکچر کلیئر نہیں ہوگی اور بعد میں یہ آپ کو کوڈ کو سمجھنے میں تھوڑی سی زیادہ مشکل پیش آئے گی. اگلی کنونشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ویریبل شوڈ بی کیپٹ الائیو فار ایز شارٹ اے ٹائم ایز پاسبل. کیپنگ دی آپریشنس آن اے ویریبل ود ان اے اسمال اسکوپ، اٹ از ایزیئر ٹو کنٹرول دی ایفیکٹس اینڈ سائڈ ایفیکٹس آف دا ویریبلس. اگلی جو ہے گلوبل ویریبل شوڈ ناٹ بی یوزڈ. ویریبل شوڈ بی ڈکلیئرڈ اونلی ود ان اسکوپ آف دیئر یوز. سیم از ریکمینڈیڈ فار گلوبل انفارمیشن، گلوبل فنکشنز اور فائل اسکوپ ویریبلس. It is easier to control the effects and side effects of variables if used in limited scope. یہاں پر ہم پھر وہی بات کہہ رہے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ اسکوپ جو ویریبل کا ہے جہاں پر استعمال ہو رہا ہے وہ اسی جگہ پہ اس کی ڈیکلریشن ہونی چاہیے. تو ویریبلس کو اس طریقے سے نہیں آپ کو ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اسکوپ سے باہر ان کی اویلیبلٹی ہو یا ویزیبلٹی ہو. تو اسکوپ سے جو ہی اس کا اسکوپ ختم ہوا تو ویریبل شوڈ ناٹ ایگزسٹ اینی مور. اس کے بعد وہ ختم ہو جانا چاہیے. اس کے بعد اس کی کیونکہ ضرورت نہیں ہے تو ہمیں ایسا کچھ طریقے سے ویریبل ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ اس کے بعد وہ نظر بھی نہ آئے، استعمال بھی نہ ہو سکے. دوسرا اس میں ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ ہے گلوبل ویریبلس کے حوالے سے. گلوبل ویریبلس وہ ویریبلس ہوتے ہیں جو پورے سسٹم میں ہر وقت ویزیبل ہوتے ہیں، ہر ایک کو ایکسیسیبل ہوتے ہیں. گلوبل ویریبلس آر بیڈ فار سافٹ ویئر. گلوبل ویریبل جب بھی آپ استعمال کریں دے ول انکریز کپلنگ، اور یہ سسٹم میں بے شمار پرابلم ان کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں. تو ونس اگین جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، یہاں پر بھی گلوبل ویریبلس کے حوالے سے بھی میں یہ بات کروں گا. جب بھی آپ گلوبل ویریبل دیکھیں، اسی طرح کی بات ہے کہ جب بھی آپ کوئی ویریبل ایسا دیکھیں جو پبلک پارٹ میں کلاس میں دکھایا گیا ہے، اسی طریقے سے جب بھی آپ گلوبل ویریبل دیکھیں یو شوڈ ناٹ ایکسیپٹ اٹ. Raise a flag, raise a question and ask this question, can this be implemented otherwise? کیا کوئی اور طریقہ ہے کہ وداؤٹ گلوبل ویریبلس میں اسی کام کو کر سکوں؟ آپ یہ شاید تھوڑا سا یقین کرنا مشکل ہوگا کہ میری کچھ پچھلے 15 سال کی پروفیشنل لائف میں
شروع میں شاید میں نے گلوبل ویریبلس یوز کیے ہوں، اس کے بعد میں نے بڑے کمپلیکس سسٹمس پہ بھی کام کیا، کبھی مجھے گلوبل ویریبل ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ہمیشہ دیر از آلویز اے وے جس میں آپ کو گلوبل ویریبل کے بغیر آپ اپنا سسٹم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ ذرا تھوڑی سی سوچنے کی بات ہوتی ہے، بڑی آسانی سے آپ کو اس کا متبادل مل جائے گا. آخر میں اس حوالے سے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ کنونشن یہ کہتی ہے، ریکمنڈیشن یہ کہہ رہی ہے کہ implicit test for 0 should not be used other than for boolean variables and pointers, and actually for boolean variables also up to true and false استعمال کرنا زیادہ ضروری ہے. یہ ایگزامپلس جو ہیں یہ آپ کے سامنے کہ یہ جو لیفٹ سائڈ پہ جو لکھا ہوا ہے کوڈ یہ بہتر ہے، جو رائٹ سائڈ پہ جو کوڈ لکھا ہوا ہے یہ اچھا کوڈ نہیں ہے. if n lines is not equal to 0 بجائے یہ لکھنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ اگر آپ لکھیں if n lines. اور اسی طریقے سے if value not equal to 0.0 یہ اچھا طریقہ ہے لکھنے کا. اگر آپ لکھیں گے if value تو یہ ایک زیادہ اچھا طریقہ نہیں ہے. It is not necessarily defined by the compiler that the ints and floats zeros are implemented as binary 0. یہ چیز ذرا آپ پہ میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ بولین ویریبلس کو آپ اس طریقے سے if اور اس کی ویلیو آپ 0 یا 1 اگر ہوگی جو پرانی کنونشن سی کی چل رہی ہے جس کو 0 کو آپ فالس لیتے ہیں اور any other value other than 0 is considered to be true. یہ ذرا کنونشن بولین کے کیس میں ذرا تھوڑی سی بعض اوقات یہ پرابلمس کریٹ کرتی ہے، ذرا خطرات پیدا کرتی ہے. تو ایکسپلسٹلی اس کو 0 کے اگینسٹ آپ کو چیک کر لینا چاہیے. اب سی پلس پلس میں یہ کچھ سال پہلے تک سی پلس پلس میں یہ ٹرو اینڈ فالس سی پلس پلس کا حصہ نہیں تھا، اس وجہ سے آپ کو پرانے کوڈ میں یہ 0 کے ساتھ کمپیریزن آپ کو ملے گا. لیکن اب کیونکہ ٹرو اینڈ فالس جو ہے یہ لینگویج کا حصہ بن گئے ہیں، یہ اسٹینڈرڈ کا حصہ ہیں جو آئی ایس او سے ڈیفائن کیا گیا ہے سی پلس پلس کا، اس وجہ سے اب یہ 0 بھی استعمال کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے. اس کی بجائے آپ کو ٹرو اینڈ فالس ان کے اگینسٹ آپ کو کمپیریزن کرنا چاہیے. یہ ایک بہتر کمپیریزن کا طریقہ ہے. ویریبلس اینڈ ٹائپس کی کنونشن ان کے استعمال کو سامنے رکھتے ہوئے اب ذرا آگے چلتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ویسے پروگرام کو اسٹرکچر کیسے کرنا چاہیے. تو اس پروگرام کے اسٹرکچر کے حوالے سے جو تین جو مین چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں جو کنٹرول کے اسٹرکچرز جو ہیں وہ امپورٹنٹ اسٹرکچرز ہوتے ہیں. سیکوینس تو آپ کر ہی رہے ہیں، سیکوینس میں تو اتنا کوئی خاص بات نہیں ہوتی، لیکن جہاں پر آپ کے کنٹرول فلو کو کنٹرول کیا جائے، جو آپ کی لوپس ہیں، جو آپ کی کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں یا آپ کی فنکشن کالز ہیں. فنکشن کالز بھی ایکچولی یا میتھڈس کو جو آپ میسیجز بھیجتے ہیں وہ بھی ایک سیکوینس میں آ جاتی ہیں، اس میں بھی کوئی خاص چیز نہیں ہوتی. لیکن یہ دو چیزیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی لوپس کو کنٹرول کرنا ہے، لوپس کے اسٹرکچرز آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اور آپ کے کنڈیشنز کے اسٹرکچرز آپ کیسے ڈیفائن کریں گے، ان چیزوں کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سا اسٹائل اپنائیں جو بہتر ہے، جو سمجھنے میں پڑھنے میں آسانی ہو. تو آپ چلتے ہیں ذرا ان اسٹرکچر کو ذرا ایک نظر ہم دیکھتے ہیں. پہلی جو ہماری ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ لوپ اسٹرکچرز جو ہیں ان میں دی اونلی لوپ کنٹرول اسٹیٹمنٹ مسٹ بی انکلوڈیڈ ان دی فار کنسٹرکشن. دیٹ از کہ یہ فار کے اندر جو ہے صرف جو لوپ کا جو کنٹرول جو ایٹریٹر کو کنٹرول کیا جا رہا ہے صرف وہ والی اس کے اندر ہونی چاہیے. باقی جو کچھ بھی آپ کا میتھڈ ہے، جو کچھ بھی آپ کا الگوریدم ہے وہ یہاں پر فار کے اندر نہ ہو، یہ فار کی جو پیرنتھسیز کے اندر. تو یہ جو لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کو چیز لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے جس میں سم کو اس سے پہلے آپ نے انیشلائز کر دیا 0 پہ اور اس کے بعد آئی جو ہے 0 پہ انیشلائز ہونے کے بعد 100 تک اس کو چیک کیا گیا اور اس کے بعد وہ ساتھ انکریمنٹ ہو رہی ہے. یہ بہتر طریقہ ہے، یہ بہتر سٹائل ہے بجائے اس کے کہ سم کو بھی آئی کے ساتھ اس فار کے اندر انکریمنٹ کیا جائے. سی پلس پلس کے حوالے سے یا سی کے حوالے سے ان جنرل یا سی کی بیس پہ جو لینگویجز ڈیزائن ہوئی ہیں ان کے حوالے سے میں یہاں پر تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو کوما جو ہے یہ بڑا ہی خطرناک یہ ایک آپریٹر ہے. اس سے حتی الامکان آپ بچنے کی کوشش کریں. اس کومے کو صرف ڈیکلریشن کے وقت استعمال کرنے کی کوشش کریں یا جہاں پر یہ کوما ایبسلیوٹلی ضروری ہو. ادروائز اسٹیٹمنٹ کے دوران کوما استعمال کریں گے اس کے بڑے خطرناک سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور ہمیشہ یہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے اور اس سے
پرابلم اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ بعد میں ان کو ڈیبگ کرنا، ان کو سمجھنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں کومے کی بات آگے چل کے ذرا ڈیٹیل میں دوبارہ ایگزامپل کے ذریعے بھی کروں گا کہ کہاں پر یہ سائیڈ افیکٹ میں یہ کس طریقے سے کیا رول یہ پلے کر رہا ہے. لیکن بیسک اصول یہ آپ سمجھ لیجئے، کوشش کریں کہ آپ کوما استعمال نہ کریں، کومے سے بچیں جس حد تک آپ بچ سکتے ہیں. دوسرا جو ہمارا ریکمنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ لوپ ویریبل شوڈ بی انیشلائزڈ immediately before the loop. یہ ایگزامپل جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ایک بولین ویریبل ہے done which is initialized to be equal to false before the loop، اور پھر while میں we are checking if it is not done and then whatever needs to be done وہ کیا جا رہا ہے. یہ دوسری جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اسی کا ایکولنٹ جو کوڈ ہے، یہاں پر جو بیسکلی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈن جو ہے یہ بہت پہلے انیشلائز ہو گیا ہے، لوپ سے کافی پہلے، اور پھر یہ لوپ میں استعمال ہو رہا ہے. جب آپ ویریبلس کو استعمال جہاں پر وہ ہو رہے ہوں ان سے دور ان کی کو ویلیوز آپ اسائن کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوڈ کو جو پڑھنے والا ہے جب وہ اس اسٹیٹمنٹ تک پہنچے گا جہاں پر وہ ویریبل یوز ہو رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس ویریبل کی ویلیو کیا تھی. تو اگر یہ اس جگہ سے بہت دور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شاید واپس جا کے دیکھنا پڑے گا کیا اس کی ویلیو فالس تھی کہ ٹرو تھی بیفور اٹ واز یوزڈ. تو اس وجہ سے ہمیشہ آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پر ویریبل یوز ہو رہا ہو اس کے قریب تر اس کی ویلیو کو انیشلائز کریں، اس کی ویلیو کو سیٹ کریں تاکہ وہ ویلیو آپ کے کانٹیکسٹ میں رہے، آپ کو پڑھنے والے کو سمجھ رہے کہ یہ اس کی کون سی ویلیو تھی اور اس ویلیو کے مطابق کیا آپریشن ہوگا، کیا اس کا ایکشن ہوگا، کیا ری ایکشن ہوگا. جہاں تک دور ہوگا پھر آپ کو سمجھنے میں، اس کو انڈرسٹینڈنگ میں مشکل ہوگی، پھر اس کو مینٹین کرنا لامحالہ وہ زیادہ اس میں ٹائم لگے گا، زیادہ دقت ہوگی آپ کو. تیسری ریکمنڈیشن یہ ہے دا یوز آف ڈو وائل لوپس شوڈ بی اوائڈیڈ. دیر آر ٹو ریزنس فار دس. فرسٹ از دیٹ دی کنسٹرکٹ از سپرفلوئس. Any statement that can be written as a do while can also be written easily with a while loop. And then the complexity is reduced by minimizing the number of constructs being used. The other reason is of readability. A loop with the conditional part at the end is more difficult to read than one with the conditional at the top. یہاں پر ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈو وائل لوپس جو ہیں شاید لینگویج ڈیزائن کرتے وقت انہوں نے اس کی کوئی ضرورت سمجھی ہو، ایکچولی اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ میں تو بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ فار لوپ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو ہمیشہ صرف وائل لوپ سے ہی اپنا کام چلانا چاہیے. صرف ایک ہی کنسٹرکٹ یوز کریں تو اس سے آسانی ہو جائے گی. لیکن بہرحال اگر فار لوپ کو لمیٹڈ کانٹیکس میں جس طریقے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں صرف اس طریقے سے استعمال کریں تو چلیں وہ مناسب ہے. لیکن ڈو وائل جو چیز جو ہے، ڈو وائل وہ ایسی چیز ہے کہ آپ آسانی سے وائل کے ذریعے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو ایک خام خواہ کا ایک آپ نیا کنسٹرکٹ آپ سیکھنے کی بات کر رہے ہیں، اس کو استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں. شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ کوشش کریں کہ جتنے کم سے کم ڈفرینٹ چیزیں آپ استعمال کریں اتنا آپ کے لیے بہتر ہے، اتنا مناسب ہے، بیکاز جو پڑھنے والے کو اتنی نئی چیزیں سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور دوسری بات جو اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ جو کنڈیشن جس پہ یہ لوپ چل رہی ہے اس کو آپ ٹیسٹ باٹم پہ جا کے آپ کر رہے ہیں تو پڑھنے والے کو یہ بات پہلے سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ایکچولی لوپ کس کنڈیشن میں چلے گی. جب تک وہ باٹم تک نہیں پہنچے گا یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ڈو وائل کا استعمال نہ کریں، اس کی جگہ وائل لوپ بھی یوز کریں. بڑی آسانی سے ڈو وائل کو وائل میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں دقت نہیں ہوتی. صرف ایک تھوڑا سا آپ کو الگورتھم اس سے پہلے آپ کو بنانا پڑتا ہے. صرف دونوں میں فرق کیا ہے کہ ڈو وائل کے کیس میں یہ کم از کم ایک بار چلے گا اور وائل کے کیس میں یہ ضروری نہیں کہ ایک بار بھی چلے. اس کے اندر باڈی میں جو بھی کوڈ لکھا گیا ہے یہ 0 یا جتنی بار تک وہ کنڈیشن اس کی ٹرو رہے گی وہ اتنی دیر تک چلے گا، ادروائز یہ لوپ سے باہر نکل آئے گا. Then the next convention is that the use of break and continue in loops should be avoided. These statements should only be used if they prove to give higher readability than their structured counterparts. In general, break should only be used in case statement and continue should be avoided altogether.
یہ جو بریک اور کنٹینیو کی جو اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ دراصل یہ گو ٹو اسٹیٹمنٹ کی شکلیں ہیں. یہ بیسیکلی کر کے رہے ہیں کہ بریک کے کیس میں جہاں پر آپ کو بریک آئی تو یہ اس اسٹرکچر سے آپ کو باہر لے گئی, اور کنٹینیو کا مطلب یہ ہے کہ گو بیک ٹو دی اسٹارٹ. یہ جس طریقے سے میں نے بات کی یہ گو ٹو اسٹیٹمنٹ کی شکلیں ہیں, اور اگر آپ کو وہ یاد ہو, آپ نے شاید پڑھا بھی ہو کہ یہ جو گو ٹو اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ایک نہایت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے. خطرناک کیوں ہے؟ خطرناک اس وجہ سے ہے کہ یہ انسٹرکچرڈ طریقے سے یہ فلو کو کنٹرول کرتی ہے, اور اس کو پھر دیکھنا اور انالائز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایکچولی کنٹرول کس جگہ سے کس جگہ جا رہا ہے اور کس کس موقع پہ کس طریقے سے یہ سسٹم بیہیو کرے گا. بالکل اسی طریقے سے یہ بریک اور کنٹینیو بھی اگر یہ انریسٹرکٹڈ آپ اس کو استعمال کریں گے, اس کوڈ کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو دونوں کنسٹرکٹس ہیں ان کو آپ استعمال نہ کریں. جس حد تک ان سے آپ دور رہ سکیں ان سے بچیں اور ان کو استعمال اپنے کوڈ میں نہ کریں. جہاں تک بریک کا تعلق ہے یہ شاید کسی جگہ پہ یہ مناسب ہو اس کو استعمال کرنا, لیکن آج تک میں نے ریئلسٹک سچویشن میں کنٹینیو کو استعمال ہوتے ٹھیک طریقے سے کبھی نہیں دیکھا. ایک سپرفلوس سی ایگزامپل کبھی آپ کو کتابوں میں ادھر ادھر لکھی ہوئی نظر آ جائے گی, لیکن کنٹینیو کا کوئی اچھا استعمال کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا. اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو نہ استعمال کریں, بڑی آسانی سے ایک زیادہ میننگ فل ایک اسٹرکچرڈ کوڈ آپ لکھ سکتے ہیں. بریک جہاں تک تعلق ہے آپ کو کیس اسٹیٹمنٹ میں لازماً اس کو استعمال کرنا پڑے گا. یاد رہے کہ اگر آپ کیسز میں اگر آپ اس کو فلو کو اگر اگلے کیس تک آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں, صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جس کیس میں آئے وہاں پر کوڈ ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد اگر بریک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوگی تو وہ اگلے کیس کی ایگزیکیوٹیبل کوڈ میں نہیں جائے گا, ادروائز اٹ ول جسٹ فال تھرو دا کوڈ. تو وہاں پر تو یہ آپ کی لازمی ضرورت ہے, وہاں تک آپ اس کو محدود رکھیں. کوشش کریں کہ فار اسٹیٹمنٹ میں بھی کہیں اور اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بعض کا کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اٹ میک سینس, لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. تو اگر آپ کوشش کریں گے تو یو ول فائنڈ این آلٹرنیٹو آف ڈوئنگ دی سیم تھنگ. یہ اسٹائل کے حوالے سے ہماری گفتگو ابھی جاری ہے, اور یہ اس میں ابھی کچھ اور ہمیں بہت ساری باتوں کو ڈسکس کرنا باقی ہے, لیکن کیونکہ آج ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے تو اس گفتگو کو آج ہم کنٹینیو نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس چیز کو میں آگے بڑھاؤں گا, لیکن جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم آج کے لیکچر پہ ایک ذرا نظر ڈال لیں اور اس کی سمری دیکھ لیں. تو یہ آج کے لیکچر کی سمری. آج کا لیکچر بیسیکلی ہم نے پچھلے لیکچر کی ایک کنٹینیوشن تھی جو ہم نے اسٹائل پہ بات کرنی شروع کی تھی. آج بھی اسی اسٹائل کی گفتگو کو ہم نے جاری رکھا. جو 3-4 چیزیں ہم نے دیکھی ذرا ایک بار اس کو میں دہرا لوں. سب سے پہلے ہم نے فائلز کی اور کلاسز کے نام کی بات کی. فائل میں جو چیز امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہیڈر فائل میں صرف اس کی ڈیکلریشن رکھنی ہے, اور سورس فائل میں اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے کسی بھی کلاس کی. یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا. دوسرا اس سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہماری جو فائل جو ہے اس میں ایک کلاس کے بارے میں انفارمیشن ہو, اور فائل کا نام وہی ہو جو کلاس کا نام ہے. اس سے کافی آسانیاں پیدا ہو جائیں. کسی کلاس کو ڈھونڈنا ہے تو آپ کو فوری طور پہ پتہ لگ جائے گا کہ کون سی کلاس کس فائل میں لکھی گئی ہے. تو اس طریقے سے جب آپ اس کنونشن کو فالو کریں گے تو آپ بڑی آسانی سے یہ اپنے پروگرام کو اپنے کوڈ کو مینیج. دوسری امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ہیڈر فائل کے حوالے سے ہمیشہ وہ جو اف ڈیف ٹائپ کے میکروز جو ہیں اس کے اوپر لکھ لیا کریں, کیونکہ اس سے فائل کی انکلوژن کنٹرول ہو جائے گی. اور اگر آپ کی فائل کسی اور نے استعمال کرنی ہے تو جب تک آپ نے ایسا کام نہیں کیا ہوگا تو پھر اس کے ری یوز میں بڑے پرابلم آ جائیں گے. ملٹیپل انکلوژنس ہو جاتی ہیں, پھر آپ کا کوڈ کمپائل نہیں ہوگا تو اس سے دقتیں پیدا ہو جاتی ہیں. آخر میں ہم نے اسٹائل کے حوالے سے بات کی تھی کہ ٹائپس اور ویریبلس کے کس طریقے سے ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے, اور دوسری جو بات ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ لوپ سٹرکچرز میں ہمیں کس طریقے سے اسٹرکچر کرنا چاہیے, فار میں کیسے لکھنا چاہیے, ڈو وائل کو نہیں استعمال کرنا چاہیے, بریک اینڈ کنٹینیو سے اجتناب کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس گفتگو کو اگلے لیکچر میں ہم جاری رکھیں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے, اس وقت میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.